اس وقت انڈیا کا ٹریڈ سعودی عرب اور UAE ملا کے $120 بلین بنتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کی جو ٹوٹل ٹریڈ ہے سعودیہ اور UAE کے ساتھ ملا کے وہ $9 بلین بنتی ہے. OIC کا مطلب مقصد اور ہمارے لیے امپورٹنس بہت کم رہ گیا ہے. ابھی ہم بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. دیکھیے لیٹس بی ایبسلیوٹلی کلیئر، یہ ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے پاکستان کو. ہمیں کبھی یقین نہیں تھا. نمسکار دوستو. اب پاکستان کو اب تک جو سب سے بڑے جو زخم لگے ہیں مودی کے آنے کے بعد، اس میں ایک OIC والا ہے کہ بھئی OIC میں ہمارا جو ہے وہ ایک ہتھو شاسن چلتا تھا، اب یہاں پر کوئی سننے والا نہیں ہے. اوپر سے انڈیا نے اپنا اچھا خاصا یہاں پر انوالومنٹ ہے وہ بڑھا دیا ہے. اس کے ساتھ اگر اب دوسرے لیول پر بات کرو تو جو عرب کنٹریز امریکہ کے ساتھ والا بھی ہے اور انڈیا کے ساتھ انڈیا نے جو خود کا اپنا اسٹریچر بڑھایا ہے. لیکن سب سے بڑی جو مصیبت پاکستان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ عرب کنٹریز کے ساتھ انڈیا کی جو نزدیکی بڑھی ہے، عرب کنٹریز کے اندر جو مندر بن رہے ہیں، انڈیا کا جو ٹریڈ ہے، انڈیا کا جو ویاپار ہے وہ اس کنٹریز کے ساتھ جو بڑھا ہے، اس کے حساب سے اب عرب کنٹریز کو بھی لگتا ہے کہ بھئی پاکستان کے ساتھ ریلیشن رکھنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. کیونکہ کچھ بھی آپ کر لو، کتنے بھی ریلیشن اچھے کر لو، ویاپار کے بغیر تو کوئی ریلیشن مینٹین ہو ہی نہیں سکتا. اور انڈیا کے ساتھ ان کے 250 بلین کے آس پاس کا مطلب ٹریڈ ہے، اور پاکستان کے ساتھ اگر آپ کاؤنٹ کرو تو 5 سے 10 بلین ہے. تو مان لیجئے پاکستان کا کوئی پردھان منتری بھیک مانگنے کے لیے اگر جاتا بھی ہے وہاں پر تو ان کو چھٹے دے دیے جائیں گے، لیکن بزنس تو انڈیا کے ساتھ ہی ہوگا. یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتا ہے. اور ہاں دوستو، سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے. جنریشن آف اسلامک کوآپریشن کا اجلاس ہوا تو اس کے 50 نکاتی مشترکہ اعلامیے میں مسئلہ کشمیر کا تذکرہ تو نہیں ہوا. اسلامی ممالک کے اس اجلاس میں اگر آپ یاد کریں تو اس میں نہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی فضائی جو جارحیت کی تھی اس کی نہ کوئی مذمت ہوئی اور نہ اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا، بلکہ یہی وہ اجلاس تھا کہ جس میں پاکستان کی مخالفت کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بطور گیسٹ آف آنر یا خصوصی مہمان کے شریک ہوئیں. یہ صرف پاکستان کی سفارتی یا سفارتکاری کی ناکامی نہ تھی، بلکہ اسلامی تنظیم کی ناکامی بھی تھی، جو اپنے رکن کے خلاف ہونے والی جارحیت پر ہم دیکھتے ہیں لب کشائی تو کیا کرتی بلکہ الٹا بھارت کے لیے وہ اپنے دروازے کھولتی نظر آئی. بھارت پہ دباؤ بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن ہلالی صاحب، جو سوال ہے کہ ایک زمانے میں OIC پاکستان کی ایک محفوظ ٹیریٹری ہوا کرتی تھی، کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، برسہ برس دہائیوں تک جو ایک موقف ہوتا تھا کشمیر پہ وہ تسلسل کے ساتھ تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو OIC میں بھی محنت کرنی پڑی. ابو دھابی کی جو گزشتہ سال کا اجلاس تھا اس کی بہت بڑی مثال تھا. تو یہ جو بھارت کا نفوذ بڑا ہے اس کی کیا صرف معاشی ان کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے یہ؟ نہیں، یہ آپ کا آبزرویشن بالکل صحیح ہے. OIC کا مطلب مقصد اور ہمارے لیے امپورٹنس بہت کم رہ گیا ہے. ابھی ہم بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. دیکھیے لیٹس بی ایبسلیوٹلی کلیئر، یہ ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے پاکستان کو. ہمیں کبھی یقین نہیں تھا کہ نہ صرف کشمیر کے ایشو پر مگر مسلمانوں کے ٹریٹمنٹ پر، مسلمانوں کے وکٹمائزیشن کے خلاف دی OIC said nothing. وہ اور جو انہوں نے کہا تو دبے الفاظ میں کہا، جو طریقے انہوں نے کہا ان سے اس کو نکالنا پڑا. we had to prize it out of them. دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہے. یہ ایک اسلامی آرگنائزیشن ہے، ایک مسلمانوں کا کازز کو ان کو لوگ دیکھتے ہیں، اور مسلمان ایوری ویئر کہنے لگے کہ یہ کیا کیا ہے OIC نے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اس ادارے کا امپورٹنس پاکستان کے لیے بہت کم ہو گیا ہے. ہماری جو دوستی تھی، معاف کریے، ہماری جو دوستی تھی وہ اس پہ ایک لحاظ سے اٹس بروکن. دیکھیے چائنیز کا ایک بول ہوتا ہے، اس بول کو اگر ایک دفعہ آپ توڑیں تو جتنا بھی اسکلفلی آپ واپس ڈالنے کی کوشش کریں نشان رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نشان ہے پاکستان سعودی ریلیشن شپ پہ اور پاکستان اور OIC کے کمٹمنٹ پہ. کشمیر کے اوپر دے ہیو لیٹ اس ڈاؤن. یہ ہے پرسیپشن. جو بھی جو بھی آپ کہیں ریئلسٹک ہو یہ وہ، دیٹس ناٹ دا کوسچن. پرسیپشن یہ ہے دے ہیو لیٹ اس ڈاؤن. تو ہمارے لیے اس کا امپورٹنس بہت کم ہو گیا. جناب درانی صاحب، اہمیت کم ہوئی ہے OIC کی پاکستان کے لیے، اور جو ان کا موقف رہا بڑا دل شکن رہا پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کے عوام کے لیے بھی، کشمیریوں کے لیے بھی. جی
میرے خیال میں یہ ایک موقف ہے، اور اگر آپ نے دیکھنا ظاہر ہے، اور کیونکہ اس کے کئی محرکات موجود ہیں، اور اس میں جو ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر جب آپ کہتے ہیں او آئی سی کی، جیسے امبیسڈر ہلالی فرما رہے ہیں کہ او آئی سی کی پاکستان کے لیے اہمیت ختم ہو گئی ہے، تو وہ یقیناً ان کا پرسپشن ہے. لیکن اگر 57 کنٹریز نے جو ریزولوشن دی ہے، اٹس اے بلڈنگ بلاک. انڈیا کے پاس کیا ہے اس معاملے میں؟ انڈیا ظاہر ہے ایک آکوپائنگ اسٹیٹ ہے، اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اس کے بعد یہی جو ریزولوشن پہ ہی اگر آپ فوکس کریں تو اس کے اندر جو ہے، جو یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل نے جو ٹوائس اپنا رپورٹ اور جو وزٹ کرنے کو کہا ہے انڈین کشمیر میں، وہ انڈیا اس کو جو ہے ریجیکٹ کرتا رہا ہے. ابھی آپ انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کا جو رسپانس اس میں پڑھیے تو لگتا یہ ہے کہ دے ہیو بین اسٹنگ. تو اس لیے آپ کو جو ہے یہی ہو سکتا ہے ڈپلومیسی میں. اس کے علاوہ کیا ہے ڈپلومیسی میں؟ کوئی تو لے کے آپ نہیں چل رہے ہوتے کہ آپ کو کریں گے. آپ یہی بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں. ہاں، ایک ضرور اہمیت ہے، آپ کا اکنامک مسئلہ اگر کمزور ہے تو ظاہر ہے آپ کے اگر گھر میں بھی کوئی جو اگر ویکسٹ لنک کوئی بندہ جو ہے وہ کمانے والا نہیں ہے تو اس بیچارے کی بھی عزت نہیں رہتی. تو اس لیے آپ جی ہمارے اکنامک مسئلہ کم. اس وقت انڈیا کا ٹریڈ سعودی عرب اور یو اے ای ملا کے $120 بلین بنتا ہے، جس میں انڈیا کی ایکسپورٹس 40 بلین ہے جبکہ امپورٹس 80 بلین ڈالرز ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کی جو ٹوٹل ٹریڈ ہے سعودیہ اور یو اے ای کے ساتھ ملا کے وہ $9 بلین بنتی ہے. تو آپ ذرا اس کا موازنہ کر لیجئے. ظاہر ہے اس کی اتنی اہمیت ہوگی. آپ نے اشارہ کیا یو اے ای میں جو لاسٹ ایئر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو انہوں نے سشما سوراج کو بھی انوائٹ کیا تھا، جی ہوسٹ کنٹری کا ایک پریروگیٹو ہوتا ہے، ہوسٹ کنٹری بلاتا ہے. لہٰذا آپ نے اپنا جو پروٹیسٹ تھا آپ نے رجسٹر کیا، ہمارا فارن منسٹر نے اس کے اندر شریک نہیں ہوا. یہی ڈپلومیسی میں ایک ڈیسنٹ طریقے سے آپ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب انہوں نے آپ سے، سعودی نے آپ سے کہا تھا یمن میں آنے کو، آپ نہیں گئے، آپ نے اپنے لیا. تو اب سعودی ظاہر ہے ان کے لیے بھی تو بہت بڑا شاک ہوگا. وہ ایک طرف آپ سمجھتے ہیں آپ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، آپ نہیں گئے. تو آپ نے جو ایک بیلنس مینٹین کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ، تو ظاہر ہے اس کی آپ کو تھوڑی بہت کاسٹ تو دینی پڑے گی، قیمت ادا کرنی پڑے گی. بڑی اہم بات کی. لیکن رفعت صاحب کے بھارت پہ دباؤ آپ کے خیال میں بڑھا اس او آئی سی کے ریزولوشن کے بعد، اس ڈیکلیریشن کے بعد؟ جس طرح کا ہم نے دیکھا کہ رد عمل بھی آیا ان کی جیسے ایکسٹرنل منسٹری کی طرف سے، تو آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوا ہے؟ جی دیکھیے، ہندوستان کا رویہ جو ہے وہ ہٹ دھرمی والا رویہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو وربل سٹیٹمنٹس ہیں وہ او آئی سی کے پلیٹ فارم سے ہوں یا یو این کی جو اپنی رپورٹس ہیں اس کے حوالے سے ہوں، اس کو ہم ڈسمس کر سکتے ہیں. ہندوستان اس بات پہ مصر ہے کہ جو بھی ان کا کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، اور اس کے حوالے سے وہ کسی قسم کی جو ایکسٹرنل انٹرفیرنس ہے they will not brook it. لیکن میرے خیال کے اندر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اس کے معاشی مفادات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے، اس کے معاشی مفادات جو ہیں وہ ان ملکوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ they can use that as a leverage to put Pakistan's stance on the back foot. تو میرے خیال میں ہندوستان کو زیادہ پریشانی کوئی لاحق نہیں ہوگی.